بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ان صاحب نے سنایا کہ میری شادی ہو گئی، میری مشترکہ فیملی، بار بار آنا جانا ہوا، پھر اب مستقل زیادہ رہنا ہونے لگا ان کا۔ تو ایک دن ان صاحب نے سنایا کہ میری اہلیہ نے کہا آج بھابھی نے اماں کو ایسے ایسے کہا، یعنی بھابھی نے ان کی ساس اماں کو ایسے کہا، ان کی بھی ساس اماں ان کی بھی ساس اماں۔ انہوں نے سنایا کہ میں نے پھر رات کو ان سے کہا دیکھو یہ گھر ہے، اس میں کچھ نہ کچھ چھوٹی بڑی باتیں ہوتی رہیں گی، ہم طے کر لیں کہ ہم گھر کی بات آپس میں بیٹھ کے نہیں کریں گے۔ اماں نے کیا کہا، تم نے کیا کہا، یہ ہمیں نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ برسوں گزر گئے، میری اہلیہ نے اس کے بعد کسی کا تذکرہ گھر کا کسی کا کیا ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا اب زندگی کیسی ہے؟ کہنے لگے بہت پیار بھری زندگی، ہماری آنکھوں سے میں کہوں کہ میرے گھر میں نور نظر آتا ہے تو تم بولو گے اپنی تعریف کرتے ہیں، کسی اللہ والے کو بھیج دو اور تم ہی آؤ آنکھ کھول کر توبہ کر کے کمرے میں میرے گھر میں، اور آ کے دیکھو آنکھ کھول کر کے کچھ تم کو نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا۔ جس علاقے میں زنا ہوتا ہے اس علاقے سے گزرتے ہیں تو گھٹن ہوتی ہے، مجبوراً اگر ٹیکسی سے گاڑی سے گزرنا ہے اسی راستے سے گھٹن ہوتی ہے۔ اللہ والوں کو ایسے گھر میں بھی گھٹن ہوتی ہے جہاں غیبت ہوتی ہے، کہتے کچھ نہیں، ایسے گھر میں جہاں غیبت ہوتی ہے جاتے ہیں تو ان کو گھٹن ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اچھی بات کہہ کر آتے ہیں سبق کی، تاکہ دھیرے دھیرے تبدیلی آ جائے اس گھر میں، ورنہ وہ جانا بند کر دے۔ جہاں اتنی گھٹن ہو کیوں جائے، بدبو کی جگہ آپ جائیں گے کیا؟ تو میں نے ایک گھر کی کہانی سنا دیا، اس لیے ہم صبح میں طے کریں گے کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ یہ مثال دیا نا کہ اگر کسی کے اندر غیبت کی عادت ہو تو، اور جب کوئی ملنے آئے گا تو فوراً تصور کریں گے، اس بات کو سوچیں گے ہم نے صبح میں اللہ سے بات کیا ہے، اور غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں دوسرے کو دے دیتا ہے، اس لیے ہم اپنی نیکی کسی کو دیں گے نہیں۔ اور آنے والے سے طے کر لے ہمیں غیبت کی عادت ہے، ہم لوگ پہلے بھی بہت کرتے رہے، ہم نے بھی توبہ کر لیا، تم بھی توبہ کر لو، ہم دوسرے کی بات نہیں کریں گے۔ دو نوجوان میرے پاس کالینہ میں آئے اور وہی غیبت کا بیان ختم ہوا تھا، حسد کا شروع ہوا تھا، تو آئے تو کہنے لگے ایک بات پوچھنا ہے۔ میں نے پوچھا کیا حسد کے متعلق؟ انہوں نے کہا نہیں پہلے تو ہم غیبت کی بات کر لیں پھر حسد کے متعلق پوچھیں گے۔ ہم نے کہا غیبت کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہنے ہم دونوں دوست ہیں اور رات کو عشاء بعد کھانا کھا کر عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہو غیبت بھی کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز پڑھا، شام تک نیکیاں بھی کیا، تسبیح بھی پوری کیا، قرآن بھی پڑھا، اور شام تک سب نیکی دوسرے کو دے دی۔ تو اس نے کہا ہم دونوں بیٹھ کے پھر اپنے اوٹے پر، بمبئی میں اوٹا بولتے ہیں نا چبوترے کو، بولے اپنے بازو بازو میں رہتے اوٹے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور روز خالی غیبت کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، یہاں وہاں کی سب باتیں۔ اب ہم لوگوں نے طے کر لیا جو موجود نہیں اس کی بات نہیں۔ ارے میں نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، اتنی اچھی بات تم لوگوں نے طے کر لیا، جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، اس لیے ہمارے پاس غیبت تو چلی گئی۔ ہمیں کچھ حسد کے متعلق پوچھنا تھا، وہ میں نے ان کو جو انہوں نے پوچھا بتایا، وہ بعد میں کبھی توفیق ہوئی تو سنا دیں گے انشاءاللہ۔ فکر کی چیز ہے، صرف ہمارے اندر فکر آ جائے کہ ہمیں اللہ کی پسند کا بننا ہے، اس لیے ایک دعا مسلسل کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجیے۔ یہ سب کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی پسند کا دیندار بننے کا تو اپنا یہی فائدہ بہت بڑا ہے کہ ہم دنیا میں چین سکون میں رہیں گے، ماحول چاہے کتنا بھی خراب ہو دل بے چین نہیں رہے گا۔ کیا ہوگا؟ جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ موت تو جہاں جائیں گے وہاں آ جائے گی، یہاں طے ہے تو یہاں آئے گی، ورنہ جہاں طے ہوگی وہاں اللہ بھیج دیں گے۔ اس لیے اس سے کیا گھبرانا، کیا ہوگا نہیں، کیا کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ، آپ لوگ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔